LFT لیور فنکشن ٹیسٹ. لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم ٹیسٹ ہے، لیکن جتنا یہ اہم ہے اتنا ہی اس کے ساتھ تھوڑی سی غفلت برتی جاتی ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہوتی. اتنا پڑھ لینا کہ ٹوٹل بلیروبن کتنا ہے، کتنا بڑھا ہوا ہے، یہ کوئی فن نہیں ہے. یہ پڑھ لینا کہ ڈائریکٹ بلیروبن کتنا بڑھا ہوا ہے، یہ فن نہیں ہے. یہ پڑھ لینا کہ AST اور SGPT یا SGOT کتنا بڑھا ہوا ہے، یہ بھی فن نہیں ہے. ہم اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں آپ یہ بتائیے کہ ہم ٹیسٹ کون سا کر رہے ہیں؟ لیور فنکشن ٹیسٹ، یعنی کہ ہم جگر کی کارکردگی کا امتحان جانچ کر رہے ہیں. جگر کی کارکردگی، فنکشن آف دی لیور. تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کسی سے کہ لیور کا فنکشن کیا ہے؟ لیور کے فنکشن کے متعلق میں بتا دوں کہ ہم آج یہاں کلاس شروع کریں اور 1 مہینے تک ریگولر صرف کھانا پینا کریں اور ریگولر کلاس لیتے رہیں تو لیور کے فنکشن مکمل نہیں ہوں گے. یہ ہیں ہنڈریڈز ہیں، یعنی تقریباً مور دین 500 500 فنکشن سے زیادہ فنکشن ہے لیور. ہم مکمل نہیں کر سکتے، لیکن کیا بیسک فنکشن پتہ ہے آپ کو، جس کی بنیاد پہ میں آپ کو LFT پڑھاؤں؟ میں جو پڑھاؤں گا LFT وہ اس طرح پڑھاؤں گا کہ دیکھیے بلیروبن جو ہے وہ 3 قسم کے ہم پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا آتے ہیں. ٹوٹل، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ بلیروبن. ٹوٹل بلیروبن کیا ہے، کیوں ہے اور کیوں بڑھ جاتا ہے، کیوں کم ہو جاتا ہے، اور اس کے بڑھنے سے اور دیگر چیزیں کیا کیا کم زیادہ ہوں گی، اور ٹوٹل بلیروبن کے بڑھنے سے کیا کیا ڈیزیزز یا ڈس آرڈرز آف دی لیور متوقع ہوں گے، یہ پڑھاؤں گا. یہ بتاؤں گا کہ SGPT کیا ہے اور SGOT کیا ہے. SGPT کہاں سے تعلق رکھتا ہے اور SGOT کہاں سے تعلق رکھتا ہے. SGPT الگ ہے، SGOT الگ ہے، اس کے باوجود جگر کے ٹیسٹ میں شامل ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد میں نے یہ بہت سارے الکلائن فاسفیٹیز ہے یا پروٹین ہے، البومن ہے، گلوبولین ہے، AG ریشو ہے، INR ہے، یہ ابھی اور بہت ساری چیزیں. لیکن کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہمیں کسی چیز کے فنکشن کی جانچ کرنے کے لیے اگر میں آپ سے کہوں جائیے جا کے دیکھیے کہ ماسی کیسا کام کر رہی ہے، میں آپ سے کہوں، مطلب آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ماسی کا فنکشن کیا ہے، یا ماسی کا کام کیا ہے، یا ماسی کی کارکردگی کیا ہے. چلیے ایسے چھوڑیے، میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے بھائی آپ تو کمپیوٹر یا کیلکولیٹر صحیح کرتی ہیں، تو یہ بتائیے کیلکولیٹر کیسا کام کر رہا ہے یا کمپیوٹر کیسا کام کر رہا ہے. آپ کو کمپیوٹر یا کیلکولیٹر کا فنکشن آتا ہوگا تو چیک کرو گی نا، یا نہیں؟ ہاں بھائی صاحبزادے، مجھے کوئی بتائے گا کہ واٹ از دا بیسک فنکشن آف دی لیور، پھر ہم آگے بڑھیں گے. جی، خون بناتا ہے. یہ اکثر میں نے سنا ہے کہ جگر خون بناتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، آج نہیں کریں گے. جگر جو خون بناتا ہے وہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، اس کے پیچھے کیا تھیوری ہے، وہ ہم بعد میں بات کریں گے. جگر خون بناتا ہے، یہ آپ نے کہا. چلو ایک فنکشن ہو گیا. ہاں جی، بیسک فنکشن. دیکھیے جگر کے بہت سارے فنکشن، لیکن اس کے باوجود جو بیسک فنکشن ہے یاد رکھیے گا 3 5 7 9 اتنے ہم بڑھا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو بیسک فنکشن ہے جگر کا وہ ہے انرجی پروویژن. ہمیں جسم کو، پوری باڈی کو توانائی دیتا ہے. میں نے گزشتہ دنوں یا کئی لیکچرز میرے جگر کے حوالے سے ہوئے ہیں، اس میں نے کہا کہ یہاں سے لے کے اتنی دور تک بڑی فیکٹری بنا دیا ہے، یہ بتایا تھا اتنی بڑی فیکٹری ہوتی ہے جگر. لیکن انرجی پروویژن، انرجی
اور ڈیٹاکسیفیکیشن اور اسٹوریج اور اچھا یہ یہاں لکھ دیا. میں ایل ایف ٹی پہ پڑھاؤں گا لیکن پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا فنکشن بتا دوں نا, پھر ڈس فنکشن یا ڈس آرڈر بتاؤں. دیکھیے ہمارے جگر کی جتنی بھی ہمارے جسم میں جتنی بھی توانائی ہے وہ آپ کو, بیٹا پین لانا, وہ آپ جو بھی کھا رہے ہیں ایکس وائی زی, میں نے متعدد مرتبہ کہا کہ آپ سموسہ بھی کھا رہے ہیں تو وہ ہمارے جسم میں خون میں جو انرجی کی صورت میں شامل ہوگا تو وہ شوگر کی صورت میں, گلوکوز کی صورت میں شامل ہوگا, انرجی کی صورت میں. دوسری بات یہ کہ یہ انرجی, یہ کیمیکل, بائیو کیمیکل, یہ پورا پروسیس, سموسہ, چٹپٹا نمکین, اسے چینے بنانا, ٹھیک ہے, گلوکوز بنانا, یہ سارا کام جگر کا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں, جتنا کچھ بھی کھاتے ہیں, وہ سارا کا سارا تھرو لیور. لیور کیا ہے؟ لیور جو ہے اس طرح کا ایک جو ہے لیور اس طرح کا ایک پارٹ ہے. تو لیور کے یہ گلینڈ ہے, گلینڈ کیا ہے؟ گلینڈ. اور گلینڈ کیا ہے کہ لارجسٹ گلینڈ آف دی باڈی. کیا ہے گلینڈ سے مراد؟ لارجسٹ گلینڈ, لارجسٹ گلینڈ آف دی باڈی, لارجسٹ گلینڈ آف دی باڈی. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا یاد رکھیے گا کہ یہ لارجسٹ گلینڈ ہے اور اس کے بے شمار فنکشن ہے, لیکن ہم بیسک فنکشن کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ انرجی دیتا ہے. انرجی جو ہے وہ ہمیں ہمارے جسم کو انرجی دیتا ہے. یہی گلینڈ گزشتہ دنوں جب ڈائجسٹو سسٹم پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ لیور جو ہے ڈائجسٹو سسٹم کا ایک حصہ ہے, یعنی لیور جو ہے ڈائجسٹو سسٹم کا حصہ بھی ہے, اور لیور جو ہے لارجسٹ گلینڈ آف دی باڈی, اس سے بڑا کوئی غدود نہیں ہے. لیور کی غدود پہ یاد آیا, کیا گردے دو ہیں؟ کیا آنکھیں ہماری دو ہیں؟ گردے ہمارے دو ہیں؟ تو کیا لیور بھی, اب ایک گردے جب فیل ہو جاتا ہے, یعنی اگر دو گردے ہیں تو اس طرح ہیں 50 + 50 = 100, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے 100. اگر ایک گردہ فیل ہو گیا تو 50% گردہ, یعنی کہ ایک گردہ کام کرتے ہوئے ہمارا جو ہے ہماری زندگی رہ سکتی ہے یا سروائیول ہوتی ہے یا ہم گزارا کر لیتے ہیں. ایسا ہی دیکھیے جگر بھی دو ہیں. ایک بار میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ 2 دل ہیں ہمارے, لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں جگر کی. جگر بھی 2 ہیں. 50 + 50 100, یعنی آپ 50 + 50 یعنی 100 کیوں کہہ رہا ہوں میں اسے یاد رکھیے گا. یہ اس لیے نہیں کہ یہ 2 لوب ہیں, یہ رائٹ لوب اور یہ لیفٹ لوب, اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ 2 لوبز ہیں. رائٹ لوب بڑی ہوتی ہے, لیفٹ لوب چھوٹی ہوتی ہے. لیکن جگر کے متعلق آپ کو کیا معلوم ہے؟ آئی ڈونٹ نو. ایل ایف ٹی ہم پڑھانے شروع ہو گئے یا کھڑے ہو گئے, ایل ایف ٹی تو ہم پڑھیں گے ہی, لیکن جگر کیا ہے یہ تو پڑھ لیں. جگر کیا ہے, پھر اس کے فنکشن کیا ہیں, پھر اس کو ڈس فنکشن ہونا, اور ڈس فنکشن کی نتیجے میں یہ چیزیں, اس میں کچھ اور رہ گئی ہیں, یہ چیزیں کم بیش ہونا. جگر 2 ہیں, اس پہ کسی کو اعتراض ہے؟ سبھی کو ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ لیور گردہ 50 ادھر 50 ادھر 50% گردہ ختم ہو جائے تو ایک گردہ ختم ہو جائے 50% تو بھی ایک گردہ کام کر سکتا ہے. مین 50% آف لیور جو ہے اگر ختم ہو جائے
تب بھی لیور کام کرتا رہتا. یہ ہے قدرت کا کرشمہ. دیٹ از دا اس کو ہم کہیں گے معجزہ, کرشمہ یا جو بھی ہے. 50% جگر پہ ہم کام کر سکتے ہیں. اب یہی ایک اچھی کوالٹی جگر کی, یہی ایک اچھی بات ہمارے لیے نقصان دہ غافل لوگوں کے لیے. جگر 50% مر رہا ہے بیچارہ, ختم ہو گیا, اس کے باوجود کچھ کہہ نہیں رہا, سمٹم ہی نہیں آتی. ہم وہ سارے عمل کرتے رہتے ہیں. کون کون سے عمل؟ تلا ہوا کھائیں گے, بغیر پانی والا کھائیں گے, کیا برگر, کنگ برگر اتنا بڑا. اچھا برگر کھا رہے ہیں, اس کے اندر نہ جانے کیا کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کہلاتی ہے وہی نہیں وہ فرنچ فرائز, آلو از خود کیا ہے آپ سب جانتے ہو. پھر اس کے بعد وہ فرائی ہوا اور فرائی بھی ڈیپ فرائی ہوا آلو کی ایک کیا کہوں گا اسے, پھانک کہہ لیں یا اس کا ٹکڑا, وہ خوب تیل پیا ہوا ہوتا ہے مکمل طور پہ, تیل کو اس نے کھینچ رکھا ہوتا ہے. فرنچ فرائز انتہائی نقصان دہ, جگر کے لیے قاتل اگر جگر کے لیے ہے تو آج کا ہمارا کھانا ہے فرنچ فرائز. اوپر سے الکوہلک ڈرنک یا نان الکوہلک ڈرنک, سافٹ ڈرنک, سو کالڈ کولڈ ڈرنک. سردیوں میں بھی پیتے نا تو اس کو کہتے ہیں کولڈ ڈرنک, جبکہ نہیں کہنا چاہیے, یا کہنا چاہیے قطع نظر اس میں جو کچھ شامل ہے وہ لیور کے لیے انتہائی نقصان دہ اور تباہ کن ہے. اب بیچارہ 50% جگر تباہ ہو رہا ہے, ابھی 35% ہوا اور ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم وہی فرنچ فرائز اور وہی سب کچھ کھا رہے ہیں. چکنائی یاد رکھیے گا, چکنائی جگر کیا کرتا ہے, میں نے پہلے بھی 10 بار بتایا, فنکشن آف دی ڈائجسٹو. اس میں لیور ہمارے جتنے بھی ایڈیپوز یا لپڈ یا فیٹی فوڈ ہم لیتے ہیں, فیٹی فوڈ یعنی جتنے بھی ہم چکنی چیزیں لیتے ہیں, تیل یا تیل سے متعلق, یہ نظریہ بھی آج کلیئر کر دوں کہ کوئی بھی آئل ہے, بولے بھائی سویابین آئل لے لیں, اس میں دل بنا دیا انہوں نے, وہ بھی وہ میڈیکل دل نہیں, وہ شاعرہ والا دل, اس پہ دل بنا دیا اور بولے ایک سویابین آئل لے لیں. آئل جب لفظ آ گیا, آئل کا مطلب یہ ہے تیل اور چکنائی. آئل جب آ گیا چاہے کچھ بھی کر لیں آپ, تو ایک تو چکنائی اوپر سے تلی ہوئی, پھر وہ وداؤٹ. اچھا ہمارے لیے جگر کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن چیز اس طرح کا کھانا ہے فاسٹ فوڈ, اور اس طرح کے ڈرنکس ہیں جو ہم پی رہے ہیں, جو جس میں انتہائی مضر صحت چیزیں ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جگر کے لیے ایک ٹونک بھی ہے, لیور ٹونک. ایسا لیور ٹونک جو شاید ہی کسی نے آج تک بتایا ہو, لیکن آپ بغیر کسی خرچے کے اسے استعمال کر سکتے ہیں. لیور ٹونک, اس سے بہتر ٹونک جگر کا بنا ہی نہیں. دیٹ از کالڈ ڈرنکنگ واٹر. ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ آپ نے پینا ہے. آپ کا جگر جو ہے وہ جگر ہی نہیں بلکہ ہر چیز, اگر پانی آپ پئیں گے, آپ کپڑے کس چیز سے دھوتے ہیں؟ پانی سے. آپ گھر کی چیزیں, فرش, برتن کس چیز سے دھوتے ہیں؟ آپ کو اپنے جسم کے اندر کا حصہ پورا جسم دھونا ہو, فلش آؤٹ کرنا ہو, جگر دھونا ہو, آنتیں دھونی ہو, تو پانی استعمال کرنا ہے نا. ہمیں پانی کیوں نہیں استعمال کرے؟ تو لیور کے لیے بیسٹ ٹونک آف دی مطلب یہ کہ اس کو صفائی کے لیے, جگر کی صفائی کے لیے بہترین ٹونک ہے پانی. اور بہترین زہر ہے اس کے لیے فرائز, فرنچ فرائز, تلی ہوئی چیزیں, وہ تیل جو صبح سے پوری والے نے رکھا کڑھائی میں, وہ دوسرے تیسرے دن کا گیلن اس نے ڈالا تھا, وہ الگ کہانی ہے. صبح سے وہ ابل رہا ہے, اس میں وہ پوری بنا رہا ہے,
اور آخر تک بنا رہا ہے، اور پوری بھی ایسی جو پوری جو ہے تلی ہوئی ہے، مطلب اس میں آئل ہی آئل. تو یہ چیزیں جگر کے لیے نقصان دہ. پتہ کیوں نہیں چلتا کہ ہم 50% جگر ختم ہو رہا ہوتا ہے تب بھی. اس کی مثال یہ ہے کہ جگر کے اتنے حصے کو 50% کو کاٹ دیں، کاٹ کے پھینک دیں. ایسے جگر جو ہے ایسے پھر ادھر والا حصہ کاٹے نا تو ایسے کر کے پھر بن جائے گا. فوری طور پہ نہیں بنے گا لیکن پھر بن جائے گا. جگر پھر بننے لگ جاتا ہے، یعنی خود ہی خود اگ جاتا ہے، خود ہی خود پیدا ہو جاتا ہے. جگر اس لیے کہتے ہیں کہ 50% اگر جگر کو ہمیں نکالنا بھی پڑے کاٹ کر، جیسا کہ اس میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے خطرناک، پھوڑا ہو جائے، کوئی ایپسز ہو جائے، وہی کوئی کینسرس یا کارسینوجینس یا کوئی ایسی میلگنینسی ہو جائے، تو ہم جگر کا تھوڑے حصے کے بجائے اگر یہاں میلگنینسی ہوئی ہے تو ہم اتنا کاٹ دیں، اسے زیادہ حصہ کاٹ دیں تو بھی جو ہے وہ دوبارہ سے پیدا ہو جاتا ہے. جگر ہمارا 50% اگر ختم ہو جائے تب بھی کام کرتا ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ جگر 2 ہوتے ہیں. جگر 2 نہیں ہوتے، اس کے 2 لوتھڑے یا 2 لوز ضرور ہوتی ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو دا فنکشن، یعنی فنکشنل اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ جگر 2 اس طرح ہوتے ہیں کہ گردے 2 ہوتے ہیں نا 50-50 میں نے کہا تھا اس طرح. تو جگر یہ اس کی کوالٹی ہے. جگر کی کوالٹی یہ ہے. دوسری جگر کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمیں جو ہے انرجی پرووائڈ کرتا ہے. جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں میں نے کہا وہ جگر میں جاتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے، وہاں پروسیس ہوتا ہے، وہاں اس کو بایو کیمیکلی یا کیمیکلی یا ہر طریقے کا سلسلہ وہاں بنتا ہے. آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور وہاں سے وہ تبدیل ہو گئے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دی باڈی، جسم کی ضرورت کے مطابق، جسم کی کس جگہ پہ کیا جانا ہے اس کے مطابق ہمیں وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو جگر بناتا ہے چینی. تو جب ہم خالص چینی کھا لیتے ہیں تو ہم جگر کو اصل میں چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کو سمجھ لیں کہ اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک طریقے کا ڈسفنکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. خالص چینی نہیں کھانی ہوتی. خالص چینی کاربوہائیڈریٹ، پیور کاربوہائیڈریٹ. اچھا، دوسرے ہر چیز جب جگر سے گزرتی ہے، جتنی دوا کھاتے ہیں ہم، جتنی بھی دوا کھاتے ہیں وہ جگر سے گزرتی ہیں. اور جگر ان دواؤں کو ہمارے جسم کے لیے چھاننا شروع کر دیتا ہے. جگر دماغ نہ رکھنے کے باوجود دماغ رکھتا ہے. اس کا کام ہے کہ زہریلی چیزوں کو، نقصان دہ چیزوں کو، ہمارے جسم میں موجود باڈی کے نقصان دہ چیزوں کو وہ چھاننے لگتا ہے، پروسیس کرنے لگتا ہے، کم سے کم کر دیتا ہے، کم سے کم نقصان دہ کر دیتا ہے. تو سارا وزن، سارا بوجھ، سارا نقصان وہ خود اٹھاتا ہے. جتنی بھی دوائیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں، جائز یا ناجائز، اب جائز ناجائز کے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. غیر ضروری ناجائز دوائیں ہوتی ہیں. نیسیسری اگر ہو دوا کی بہت ہی مطلب ضرورت ہو تو آپ لیں، ورنہ ناجائز ہے دوا غیر ضروری کھانا. اب سب سے کامن دوا جو ہر اسٹور پہ دستیاب ہے اور آج کل نہیں ہے اس لیے کہ شارٹ ہو گئی، پیراسیٹامول. کون سی؟ سب سے کہتے ہیں سیفسٹ میڈیسن آف دی باڈی. پیراسیٹامول. میں نام نہیں لے رہا ہوں، پیراسیٹامول، میں برانڈ نیم نہیں لے رہا. آپ یہ جان کر حیران رہیں یا نہ رہیں، لیکن آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جگر کے لیے ٹاکسک ہے، زہریلی ہے پیراسیٹامول. جگر کے لیے پیراسیٹامول زہریلی ہے اور ہم ہر وقت پیراسیٹامول کھا رہے ہیں. ہم نے کیا کیا، اب تفریح والی بات ہے کہ فرنچ فرائی کھایا، سب کھایا، اس کے بعد سر میں درد ہوا، ہم نے پیراسیٹامول کھا لیا. ہم مسلسل اسے چھریاں چاقو مار رہے ہیں. لہذا
ڈیٹاکس اچھا لہٰذا جگر کو دھونے کے لیے یا ہر کھانے کے بعد یا ہر کھانے سے پہلے اگر اللہ نہ کرے منع نہ ہو، کہیں کہیں منع ہوتا ہے، تو آپ نے پانی پینا ہے۔ پانی جو ہے جگر کو ہی نہیں پورے جسم کو فلش آؤٹ کرتا ہے، صاف کرتا ہے، دھو دیتا ہے اندر سے۔ کس کے بعد پانی دیکھیں سموسہ زہر ہے، ٹھیک ہے، سموسہ زہر ہے، میں نے یہ کہا ہے۔ آپ سموسہ کھائیں، زہر کھا لیا، لیکن اب اس کے بعد آپ اس پانی نہ پئیں تو یہ بڑا ظلم ہے۔ اگر آپ سموسہ کھا ہی رہے ہیں تو کھا لیں، اور آپ کو ضد ہے تو کھا لیں، اور اس کے بعد پانی ضرور پئیں، کم سے کم کچھ۔ جی آئلی چیز نہ کھائیں نا، پھر اگر آئلی کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے تو نہ کھائیں، لیکن یاد رہے کہ پانی بہرحال ہر صورت پینا ہے ہمیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یا ایز اے ہول میں۔ اچھا ابھی پانی، میرا ایک پانی پہ ویڈیو ہے چھوٹا سا تعارفی، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پانی کے فنکشن کیا ہیں، آپ حیران رہیں گے۔ لیکن پانی، ابھی ہم پانی میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ پانی تقریباً 20 سے اور 16 سے 20 سردیوں میں، اور 20 سے لے کے 40 گلاس تک جو ہے گرمیوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ سر گلاس کے بجائے آپ لیٹر میں بتا دیں، تو 2 سے 2.5 لیٹر استعمال کرنا چاہیے پانی، 2 سے 2.5 لیٹر۔ وہ ہمارے گردوں کو بھی واش کر رہا ہے، ہمارے جگر کو بھی واش کر رہا ہے۔ گردوں کا ٹانک ہے یا نہیں ہے، یہ گردوں کے وقت بتاؤں گا۔ پانی جگر کا ٹانک ہے، لیور ٹانک۔ اچھا اب آ جائیں، انرجی وہ پرووائڈ کر رہا ہے، جو کچھ بھی ہم کھائیں گے اسے انرجی میں بنا کر وہ ہمارے جسم میں دے دے گا، انرجی پروویژن ہے۔ جو کچھ بھی ہم الٹا سیدھا کھائیں گے، جو دوا یا کوئی بھی، تو ہمارا جگر جو ہے ڈیٹاکسیفائی کرے گا، ہمارے جسم کو نیوٹرلائز کرے گا، ہمارے جسم کو ڈیٹاکسیفائی سے مراد یہ کہ معنی سمیت یعنی زہریلی، ہمارے جسم کے زہریلی مادات کو، فاسد مادات کو یا زہریلی اشیاء کو باہر نکالے گا۔ جگر کا کام ہے پورے جسم کو آپ وہ ہے نا، کمپیوٹر کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، آج کل سب کو کمپیوٹر آتا ہے اور مجھے نیا نیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو ہم جو ہے کمپیوٹر کو یا موبائل کو ریفریش کرتے ہیں، کمپیوٹر کو وائرس سے کیا کرتے ہیں، اینٹی وائرس کر کے پورا اس کو ریفریش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جگر ہمارے جسم کے تمام ٹاکسن کو، ٹاکسن الگ چیز ہے، وائرس الگ چیز ہے، بیکٹیریم الگ چیز ہے۔ تو آپ کو میں بتا دوں، ٹاکسن جو ہے، ٹاکسن کے معنی ہے زہر، زہر کسی بھی چیز کا پیدا کردہ۔ ٹاکسن جو ہے وہ وائرس یا مائکرو آرگنزم یا بیکٹیریم بھی پیدا کرتے ہیں۔ یعنی اگر جو جیسے کہ ٹیٹنس کا جو جراثیم ہے، کلوسٹریڈیم ٹیٹانی، وہ ٹاکسن پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے جراثیم ٹاکسن پیدا کرتے ہیں۔ تو ٹاکسن وہی نہیں ہے جو ہم کھا رہے ہیں، ٹاکسن وہی نہیں ہے جو ہم پی رہے ہیں، ٹاکسن وہ بھی ہے جو ہمارے جسم میں ہر وقت جراثیم اور مائکرو آرگنزم جا کر ٹاکسن پیدا کر رہے ہیں۔ جگر ان کو بھی صاف کر رہا ہوتا ہے، یہ جگر کا فنکشن ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے علاوہ اسٹوریج، جگر جو ہے اسٹوریج بھی کرتا ہے، ہاں بہت ساری چیزوں کی میں بتاؤں گا ابھی۔ اسٹوریج کرتا ہے جگر، اسٹوریج جو ہے ہمارا ایک بہت بڑا اسٹور ہے، جگر جو ہے اسٹوریج کرتا ہے۔ اچھا میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ اسٹوریج کرتا ہے، یہی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے اور یہی نقصان دہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جگر 50% کام کرتا ہے، یہی ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے لیکن نقصان دہ بھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جو جگر جو ہے اسٹوریج کرتا ہے یہ فائدہ مند ہے اور نقصان دہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ فیٹ یا فیٹی، اچھا جو وائٹامنز ہوتے ہیں وہ میں نے بتایا، اور اس میں بھی ویڈیو میں بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے واٹر سولیبل اور ایک ہوتا ہے فیٹ سولیبل۔ تو جو فیٹ سولیبل وائٹامن ہے وہ ہے اے، ڈی، ای، کے۔ فیٹ سولیبل وائٹامن کون سے ہیں؟ چربی میں حل ہونے والے، آئل میں حل ہونے والے،
آئل میں آئلی جو وائٹامنز ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای اور وائٹامن کے۔ یہ جو وائٹامن ہیں یہ سارے کے سارے لیور اسٹور کر سکتا ہے، اپنے اندر کرتا ہے۔ لیور جو ہے فیٹی ایسڈ اسٹور کرتا ہے، لیور جو ہے چربی اسٹور کرتا ہے، لیور جو ہے گلوکوز اسٹور کرتا ہے اپنے جسم میں، اپنے اندر اسٹوریج ہے نا۔ تو اسٹوریج آف دی وائٹامن اے، ڈی، ای، کے یہ اسٹور کر ہی رہا ہے۔ لیور جو ہے وہ 3 بیسک میں نے آپ کو کام بتائیں، ویسے کم از کم اس کے ہمیں 10 سے 15 فنکشن پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ 3 فنکشن میں یہاں بات کلیئر نہیں ہوگی۔ 3 فنکشن میں جب ہمیں 15 یا 10 یا 9 یا 11 یا 15 فنکشن آف دی لیور پتہ ہو جائیں گے تو ہم پھر جو ہے اس پہ جگر کے حوالے سے ہم آگے بات